صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل ساتھ جاتے ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے لوگوں کو کہتے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے تو ابو جہل پیچھے شور کرتے، ریت اڑاتے، لوگوں کو اتنا شور کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ صبر و استقلال کا پیکر بنے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا، گڑھا کھدوانے کے بعد اس گڑھے کو پتوں سے ڈھانپ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نخواستہ اس میں گر پڑے۔ ہوا الٹا کہ ابو جہل اس گڑھے کے اندر خود گر گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابو جہل کو اس گڑھے سے نکالا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ، طائف کا سفر۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہ لوگ پتھر برساتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے تھے، افسوس کرتے تھے، افسوس فرماتے تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری فرمائی۔ اسی طرح ایک اور ہمارے پاس پوائنٹ، ہجرت مدینہ اور صبر و استقلال۔ ہجرت مدینہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے ہمارے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو تبلیغ شروع کی، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مکہ کی جگہ انتہائی تنگ ہو چکی تھی، تو نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر گئے، وہاں پر بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ وہاں پر بھی مشرکین کے گروہ موجود تھے، اور سب سے اہم ترین بات وہاں پر منافقین کے گروہ موجود تھے، جنہوں نے ظاہری طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا، لیکن پس پردہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منافقت فرما رہے تھے، جن میں سر فہرست عبداللہ بن ابی کا سامنے آتا ہے کہ ان کی عبداللہ بن ابی اور ان کی ایک جماعت تھی جو ظاہری طور پر اس دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، لیکن وہ پس پردہ اسلام کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ تو مدینہ کے نہ صرف مکہ کے اندر بلکہ مدینہ کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا مختلف گروہوں کی صورت میں، لیکن مدینہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔
اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہمارے پاس غزوات اور صبر و استقلال۔ غزوہ اس جنگ کو بولتے ہیں جو مشرکین کے ساتھ ہوئی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے اندر شرکت فرمائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ دین شروع کی، پیار محبت سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تو آخری حربے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد بالسیف کیا۔ تو جہاد بالسیف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی غزوات کے اندر حصہ لیا۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ احد ہے۔ ان جنگوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنی پڑ گئی، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زخمی ہوئے کہ تلوے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ایک اور نقطہ ہمارے پاس سابقہ انبیاء کرام اور صبر و استقلال۔ سابقہ انبیاء کرام یعنی وہ انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جب وہ انبیاء کرام یا ان انبیاء کرام نے جب تبلیغ دین شروع کی تو ان کے سامنے بھی مشکلات آئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشکلات کی شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سابقہ دور کے انبیاء کرام کی شکایت کی۔ شکایت مطلب کہ ان کو بیان فرمایا کہ انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قدیم انبیاء جو پرانے انبیاء کرام تھے، جب انہوں نے تبلیغ دین کی تھی تو ان کو گڑھا کھود کر زمین کے اندر گاڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ انبیاء کرام کو آرے سے سیدھا چیر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ انبیاء کرام کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے جسم سے گوشت کو علیحدہ کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ تبلیغ دین کے سلسلہ میں تبلیغ دین کے سلسلہ میں جتنی مشکلات کا سامنا میں نے کیا، جتنی مشکلات کا سامنا میں نے کیا کسی اور نبی نے نہیں کیا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ صحابہ 40 انبیاء کرام